الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور روزانہ آپ حضرات یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام محمود کیا ہیں؟ فرمائے مقام شفاعت ہے، جس دن میرا رب مجھے اس مقام پر بٹھائے گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ شفاعت کا معنی کیا ہے۔ شفاعت کا معنی ہے سفارش، اور آپ جانتے ہیں کہ سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر محکمے میں سفارش چلتی ہے اور بعض اوقات قابلیت رکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، کم قابلیت رکھنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بالکل قابلیت نہ رکھنے والے صرف سفارش کی وجہ سے ہی ان کا تقرر ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے۔ قیامت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے، فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور رونے کا سبب دریافت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو بے شک ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور ہرگز آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں۔ سورہ والضحیٰ کے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے دینے کا جو حکم دیا وہ حضور کی رضا پر موقوف صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، اب وہ آدمی میرے پاس آ کر بیٹھے اور میرے پاس پیسے ہیں، میں پیسوں کو گن رہا ہوں، تو میری نظر اس کے چہرے پر نہیں ہے، میری نظر پیسوں پر ہے، اس لیے کہ میں نے تعین کر دیا کہ میں صرف 1,00,000 دوں گا، تو اب میں پیسے گن رہا ہوں، 1,00,000 ہو گیا اس کو دے دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اب اس کو سامنے بٹھا لیا، پیسوں کا ڈھیر میرے پاس ہے، میں نے 10,000 دیے، پھر چہرے کو دیکھا راضی ہوا یا نہیں، پھر دیے راضی ہوا یا نہیں، 1,00,000 10,00,000 20,00,000 50,00,000، کیونکہ اب
دینا جو ہے وہ اس کی رضا پر موقوف ہے، اسی لیے اب دینے والی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے۔ اب دیکھیے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کروں، آدھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کروں۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ وہ امت کے لیے یعنی امت کے گناہگار جو ہیں ان سب کے لیے وہ کافی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اگر آدھی امت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رضامندی ظاہر کرتے تو اختیار کیا دیا گیا تھا کہ یا تو آدھی امت جنت میں داخل ہو اور یا پھر باقی جو آدھی ہے وہ رہ جائے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اب شفاعت کو اختیار کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی بھی شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے وہی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے خالق کائنات کی طرف سے، محبوب 70,000 آپ کی امتی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا دوسری بات کہ سرکار نے شفاعت کو بھی اختیار کر لیا، 70,000 تو بلا حساب و کتاب، اور باقی جو ہیں جس کی شفاعت کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، خالق کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی، جس کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے۔ ترمذی شریف کی دوسری حدیث میں فرمایا، ابو داؤد میں بھی یہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا، جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث، بڑی پیاری حدیث جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کا مستجاب ہونا لازمی تھا، یعنی قبول ہونا لازمی تھا۔ نبی کی تو ہر دعا قبول ہوتی، لیکن ایک دعا ایسی دی گئی کہ یہ دعا ہم تمہیں دے رہے ہیں، جب بھی مانگو گے جو بھی مانگو گے قبول۔ لیکن ہوا کیا؟ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، سرکار نے فرمایا ہر نبی نے اپنی اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی اور دعا مانگ لی۔ یعنی ہر نبی کو جو دعا دی گئی تھی کہ اس دعا کا قبول ہونا لازمی ہے، یقینی ہے، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کے مانگنے میں جلدی کی اور دنیا میں مانگ لی۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی اس دعا کو نہیں مانگا، محفوظ رکھا قیامت کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے اس دعا کو محفوظ کر لیا۔ پھر فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي مَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہر اس شخص کے حق میں قبول ہوگی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ لی، ہر نبی نے دعا مانگ لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں مانگی، اس دعا کو بچا کے رکھ لیا۔ فرمایا میں نے اس دعا کو مؤخر کر دیا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے مؤخر کر دیا قیامت کے دن کے لیے۔ اور سرکار کو پتہ ہے کہ اس دعا کا قبول ہونا لازمی ہے، خالق کائنات نے فرمایا ہے، اور ہمیں امید ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن وہ دعا مانگیں گے اس کا قبول ہونا یقینی ہے، دعا قبول ہوگی، انشاءاللہ سب کے سب بخشے جائیں گے اور اس دعا کے صدقے میں سب کے سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا، 50,000 برس،
اب دیکھیے حدیث شریف کے مطابق لوگ حیران پریشان گناہگار سیاہکار خطا کار اللہ کے غضب سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دیں، فرمایا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یکم بے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں ہماری سفارش کر دیں ہماری سفارش کر دیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی غضب میں ہے، ہمیں گناہوں کی مغفرت کیسے ملے گی؟ آپ سفارش کر دیں، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، سب یہ کہتے کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں پھر مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، پھر یہ پہنچیں گے سرکار ہماری سفارش بھی فرما دیں، ہماری شفاعت فرما دیں، ہمیں مغفرت دلوا دیں۔ تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، فرمایا انا لہا انا لہا، آج ہی کے دن کے لیے تو میں ہوں، آؤ میرے دامن رحمت میں۔ پھر سرکار سجدہ کریں گے، خالق کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، جس کی شفاعت کریں گے منظور ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، عالم دین بھی شفاعت کرے گا، نیک لوگ متقی پرہیزگار اولیاء یہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ نبی پاک علیہ السلام کی، جب سرکار شفاعت کریں گے پھر ہر کوئی شفاعت کرنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مطابق پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات حضور نے ہمیں بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس چلے جائیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں یہ بات ڈال دیتا کہ چلو سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہیں جاتے شفاعت ہو جاتی، مغفرت مل جاتی، جنت میں داخلہ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم خلیل اللہ، پھر اسماعیل ذبیح اللہ، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ہر جگہ سے جواب مل رہا ہے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ اچھا یہ بات ہمیں جب اس دنیا میں پتہ چل گئی تو ہم یہ سوچیں گے چلو ہم قیامت میں تو یہ کریں گے، کسی کے پاس جانے کے بجائے سیدھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ آدمی کے ذہن سے ہی نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اگر یہ لوگ پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو پھر تو حضور کی شان اس طرح واضح نہیں ہوگی، پہنچیں گے شفاعت ہو جائے گی، نجات مل جائے گی۔ یہ بھی خیال ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام بھی شفاعت کر دیتے، شاید حضرت نوح علیہ السلام بھی شفاعت کر دیتے، شاید ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ بھی شفاعت کر دیتے۔ اس لیے خالق کائنات پہلے ان سب کے پاس بھیج رہا ہے، جاؤ حضرت آدم کے پاس، جاؤ حضرت نوح کے پاس، جاؤ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آج کے دن اگر کوئی شفاعت کرے گا تو میرا نبی کرے گا، شفاعت کا تاج اگر کسی کے سر پہ ہوگا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہوگا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، سب نے انکار کر دیا، آخر میں حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور اس شفاعت کے نتیجے میں سب کی بخشش ہو جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھا دے گا۔ فرمایا یہی مقام شفاعت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک علیہ السلام کی شان یہی ہے کہ اس دن جب بڑے بڑے انبیاء کرام شفاعت کرنے سے جھجک رہے ہوں گے، اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، جاؤ کسی غیر کے پاس، کسی اور کے پاس، اس دن اگر کوئی ذات ایسی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
گناہ گاروں کی سفارش کرنے والی ہوگی ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ وہی شفاعت فرمائیں گے، انہی سے محبت کیجئے، انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مغفرت کی سفارش کروائیے۔ وہی سفارش کریں گے تو سفارش قبول ہوگی، وہی شفاعت کریں گے تو شفاعت قبول ہوگی۔ انہی کے صدقے میں صغیرہ و کبیرہ گناہ بخشے جائیں گے، انہی کے صدقے میں یہ اعمال قبول کیے جائیں گے۔ لہذا جب وہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو چاہیے کہ اس دنیا میں انہی سے محبت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی اسی در کو پکڑ لو۔ اگر اس در سے تمہیں شفاعت مل گئی، اس در سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شفاعت مغفرت نصیب ہو گئی تو پھر سمجھ لو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہیں سے دھتکارے گئے، اگر یہیں سے تم نے اپنا تعلق ختم کر لیا تو پھر شفاعت کی امید نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم سب کا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یقین کامل ہے، انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ جس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے وہی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی قیامت میں آپ دعا فرمائیں گے، خالق کائنات دعا قبول کرے گا اور گناہ گار امتی جنت میں داخل ہوں گے، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔